کیا آپ دیسی ہیں اور باہر کے ملکوں میں رہ رہے ہیں؟ کیا آپ کو میری وہ ویڈیوز ابھی تک یاد ہیں جن میں نے کہا تھا کہ امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، یورپ میں آپ دیسیوں کے ساتھ دوستی نہ کریں کیونکہ یہی دیسی لوگ آپ پہ کمپلین کر کے، امیگریشن کمپلین کر کے آپ کو ملک سے نکال لیتے ہیں؟ میں نے آپ کو سٹوریاں سنائی ہیں، لوگوں کے نام بتائے ہیں، سٹیٹس کے نام بتائے ہیں کہ کہاں کہاں پر دیسیوں نے اپنے دوستوں کے خلاف کمپلین کر کے ان کو ملک سے نکالا ہے، ان کو اریسٹ کرایا ہے، اس لیے کہ وہ جیلس تھے، نہیں چاہتے تھے کہ ان کے دوست جو ہیں، جو ان کے ساتھی یہاں آئے تھے، امریکہ آئے تھے یا کینیڈا آئے تھے، وہ کامیاب ہو جائیں اور اس کو کمپلین کر کے امیگریشن کو تمام چیزیں بتا دیں جو وہ کچھ کر رہے تھے ایلیگل، اور اپنے دوستوں کو وہاں پہ اریسٹ کرایا تھا۔ یہ بالکل حقیقت تھی، لیکن آج میں اس وقت بھی مکہ میں ہوں۔ میں نے الحمدللہ حج ختم کر دیا تمام، اس کے بعد حج کے بعد جو عمرے وغیرہ تھے وہ بھی ختم کر دیے، اور میں ایک دو دن میں یہاں سے واپس پاکستان جا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا میں آج آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دوں، اور یقین جانیے یہ ویڈیو ذرا لمبی ہو جائے گی، لیکن پلیز میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو آخر تک دیکھیں، آپ اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اس کو لائک کریں، اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو جب آ جائے تو آپ تک وہ پہنچ سکے۔ اور میں جو کچھ آپ کو آج بتا رہا ہوں، میں نے حج رات کو ختم کیا تھا۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں جو کچھ کہہ رہا ہوں بالکل حقیقت ہے، اور مجھ سے زیادہ آپ کو کوئی یہ چیز اس لیے بتا سکتا کہ پہلے تو میں امریکہ میں 50 سال سے رہ رہا ہوں، نمبر 2 میں پاکستان 26 سال کے بعد آیا ہوں، اور میں اس وقت ایز وی اسپیک میں 23 ملکوں سے اپنے ٹور کر کے آیا ہوں۔ تو آئی ایم دا بیسٹ پرسن، میں آپ کو بتا دوں کہ ہم دیسی پاکستانی کون ہیں، ہماری کیا نیشن ہے، ہماری کیا مینٹیلٹی ہے، کیونکہ میں کمپیئر کر سکتا ہوں مختلف ممالک میں جو ہم دیسی لوگ رہتے ہیں، اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری ایکچول حقیقت کیا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اس کو شیئر کریں، اور پلیز پھر کامنٹ کریں کہ میں نے آپ کو حقیقت بتائی ہے یا نہیں۔ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك۔ یہ حج کے مختلف مراحل آپ دیکھ رہے ہیں، آپ خود آپ کو پہچان رہے ہیں کہ ہم کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو سٹوری سنانی ہے کہ پاکستانیوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ۔ ہم مزدلفہ میں جہاں پہ ہم نے رات گزاری تھی، وہاں پہ مجھے سخت بخار ہو گیا، اور مجھے کھانسی بھی ہو گئی تھی، اور میری مسز جو ہے اس کے دونوں پاؤں چھالے پڑ گئے تھے۔ اس کے بعد نہ تو میں پھر سکا اور نہ میری بیوی ایک قدم اٹھا سکی۔ یہ پاکستانی جو ہم سے کبھی بھی نہیں ملے تھے، کوئی پاکستان سے تھا، کوئی باہر سے آیا ہوا تھا، ان میں ڈاکٹرز بھی تھے، اور انہوں نے وہاں پر ہمیں فوری طور سے اینٹی بایوٹک دیا، ہمیں جو ہے گولیاں دی، اور پوچھتے رہے میری مسز کا کہ ہماری کیا سچویشن ہے۔ تمام رات انہوں نے ہماری خدمت کی، اور صبح کے وقت انہوں نے ایک کرسی ارینج کی میری بیوی کے لیے، اس پہ کرسی پہ بٹھا کے انہوں نے اس کو پش کیا، اور ہم پہنچے جہاں پہ شیطان پہ کنکریاں مارتے، تقریباً 4 کلومیٹر، اور 100 ڈگری سے زیادہ ٹیمپریچر تھا۔ ان لوگوں نے اس کو پش کیا۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ جا کے وہ خود ہی پش کروں، انہوں نے کہا نہیں، آپ کی ایج بھی زیادہ ہے، آپ خود بھی بیمار ہو، آپ کے لیے نہیں چھوڑیں گے۔ یہ اس کو پش کرتے رہے پورے حج میں، اور نمبر وار ایک کے بعد جب وہ تھک جاتا وہ دوسرا کرتا، دوسرے کے بعد تیسرا کرتا، ان نے وہ خدمت کی۔ اور اس میں ایک جوان لڑکی، خوبصورت جوان لڑکی میرے پاس آئی، اور اس نے مجھ سے تھیلا جو میرا بیگ تھا پیچھے، تقریباً اس کا بھی ایک 15-20 فٹ وزن تھا، اٹھا کے اس نے اپنے کندھے پہ ڈال کے وہ لے گئی۔ میں نے اسے کہا نہیں، آپ کے پاس اپنا بیگ بھی ہے، آپ میرے بیگ کو نہیں لے جائیں، مجھے شرم آتی ہے۔ اس نے کہا نہیں انکل، میں یہ بیگ لے جاؤں گی آپ کے لیے۔ وہ لے جاتی رہی جی، اس گرمی میں 100 ڈگری ٹیمپریچر پہ وہ اپنا بیگ بھی اور میرا بیگ بھی لے جاتی رہی۔ اس نے مجھے بیگ نہیں چھوڑا۔ اس کو پتہ چل گیا تھا میری بیوی سے کہ میرے سپائن میں 4 میٹل راڈ لگے ہوئے ہیں، اور مجھے کھانسی ہے، مجھے بخار ہے، میں اینٹی بایوٹک پہ ہوں۔ تو اس نے یہ قربانی دی،
اور وہ میری بیگ کو وہاں سے خود ہی لے گئی تھی، اور میں 2-3 بار اس کے پیچھے گئی کہ بیٹی مجھے چیز دے دو، دیکھو مجھے شرم آتی ہے، یہ بہت زیادہ کر رہی ہے۔ اس نے کہا نہیں انکل میں آپ کے لیے بیگ نہیں دوں گی۔ وہ میرا بیگ اٹھا کے اپنے ساتھ پہراتی رہی، 2 بیگ، اور ہم نے حج کو کمپلیٹ کیا۔ اور جب دوبارہ ہم نے شیطان پہ کنکری مارنے کے لیے گئے تو وہ عورت وہاں پہ نہیں تھی۔ میں نے پوچھا کہ کہاں ہے وہ؟ بیوی نے کہا کہ اس کو آج بخار ہے، ہوٹل میں ہے، اور وہ کل صبح آ کے کنکریاں پھینکے گی شیطان پہ، کہ ہمارے پاس 2 دن تھے اس کے لیے۔ تو مجھے اتنا افسوس ہوا، مجھے یقین ہے کہ اس کو بخار اس لیے ہوا تھا کہ اس نے 2 بیگ اپنے کندھے پہ لگائے تھے اور وہ پھرا رہی تھی۔ اب دیکھیے یہ پاکستانی ہے نا، اور کیا خلوص چاہیے ہم ان لوگوں سے؟ ہم باہر سے آئے ہیں، اور یہ اگر امریکہ یا فورن یا یورپ میں ہوتے، خدا کی قسم وہ ہمیں 5 منٹ کے لیے بھی ہمارے ملک کو نہ اٹھاتے۔ وہ کہتے جی مائنڈ یور اون بزنس، اپنا کام کرو، کبھی ایسا نہ کرتے۔ لیکن یہ دیکھیں ان لوگوں کو، انہوں نے اپنے اوپر اتنی تکلیف لی، 100 ڈگری ٹمپریچر سے بھی زیادہ تھا، اور یہ اتنے بزی تھے شیطان پہ کنکریاں مارنے کے وقت۔ اتنا ہجوم ہوتا ہے کہ آپ جو ہے کندھے سے کندھے ملا کے بھی نہیں گزر سکتے، اتنا لوگ وہاں پہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے۔ انہوں نے میری بیوی کو بھی سنبھالا، مجھے سنبھال لیا۔ اب دیکھیے پھر ہم کمپلین کرتے ہیں کہ پاکستانی ہماری خدمت نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے باہر ملکوں میں پتہ ان پہ کیا ہو جاتا ہے، کیا جنات ان پہ آ جاتے ہیں، وہ کمپلین کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں تو ان لوگوں کے لیے ان نے جو ہماری خدمت کی ہے حج کے موقع پہ، مرد و عورتوں نے، میرے پاس تو تھینک یو کے لیے کوئی ان کے لیے وہ نہیں ہے کہ میں تھینک یو کیسے بولوں۔ پھر یہ خیر آخر میں آپ کو منایا بتاؤں کہ جب ہم نے حج ختم کیا تو وہاں دیکھیں ہم سب دوست وہاں پہ اپنے گروپ کے لوگ کھڑے ہیں، ہم نے وہ بال وہاں پہ کٹوائے، یہ سارے۔ میں سب کو بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری اتنی خدمت کی، کوئی جان پہچان نہیں تھی، لیکن ایک پاکستانی مسلمان کے حیثیت سے انہوں نے جو خدمت کی، اللہ ان کو اجر دے۔ اور آپ کو بتاؤں کہ اپنے ملک کے لوگ جو ہے آپ کے کام آئیں گے، یہ انگریز آپ کے کام کبھی نہیں آئیں گے۔ کبھی انگریز ہماری اتنی خدمت نہ کرتے جب ہم بیمار تھے، جب ہمیں تکلیف تھی، انہوں نے کی ہے۔ یہ واقعی ہمارے ملک کے لوگ ہیں، شانہ بشانہ ہمارے کھڑے تھے اور ہماری خدمت انہوں نے کی ہے، بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی سوچ سمجھ کے کہ ان سے ہم سے کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ ان سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ تھینک یو۔